اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے پی ٹی آئی سے سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے کی اپیل کر دی، ساتھ ہی پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات کو وقت کی ضرورت قرار دے دیا۔ محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ پی ٹی آئی سے اپیل کی ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کر دیں۔ مذاکرات کی کامیابی کی صورت 4 ماہ میں انتخابات کا مطالبہ کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو مشورہ دیا ہے کہ مذاکرات میں طے ہونا چاہیے کہ حکومت کب ہٹے گی، اگر بات چیت سے مسائل حل نہیں ہوتے تو تحریک چلانی پڑے گی۔ عمران خان نے پہلے بھی مذاکرات کا کہا تھا، بات چیت ضرور ہونی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے خواہش کا اظہار کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے مذاکرات کے لیے شرائط نہیں مطالبات رکھے ہیں، بس اب بہت ہو گیا، اب ملک کو بہتری کی طرف بڑھنا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ تحریک انصاف کی درخواست وزیر اعظم اور دیگر کے خلاف ہے، ایسے وقوع کئی ہوئے ہیں لیکن دنیا بھر میں احتجاج کے دوران گولی نہیں چلی، احتجاج کے لیے مظاہرین ابھی بیٹھے نہیں اور شیلنگ شروع کر دی گئی تھی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ابھی تک مذاکرات کی کوئی آفر ہی نہیں آئی، یہ لوگ اسپیکر اسمبلی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، چائے بسکٹ کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ خواجہ آصف نے مذاکرات کی باتوں کی تردید کر دی۔ وزیر دفاع بولے، جنرل فیض حمید کے چارج شیٹ ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے رویے میں تبدیلی آئی ہے لیکن خلوص نہیں ہے، فی الحال پی ٹی آئی والے آپس میں لڑ رہے ہیں، ملک اور امن کی خاطر مذاکرات میں آنا چاہتے ہیں تو ویلکم، لیکن خواہشات کی تکمیل کے لیے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ علی امین گنڈا پور کا گولی کا جواب گولی سے دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ ریاست ہمیں بغاوت پر اکسا رہی ہے، آئندہ ہم پرامن کا نعرہ نہیں لگائیں گے بلکہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں فوجی کا بیٹا اور بھائی ہوں، مگر افسوس کہ اسلام آباد میں ہم پر گولیاں چلائی گئیں، اداروں نے اپنے عوام پر گولیاں چلائیں، حقیقی آزادی تک ہماری تحریک جاری رہے گی۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ فارم 45 پر اقتدار میں آنے والی حکومت کو پیغام دیتا ہوں، ہوش کے ناخن لیں۔ مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق بل پر وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی ایڈوائس صدر مملکت کو بھیج دی۔ مدارس رجسٹریشن بل کی منظوری کا امکان۔ پارلیمانی ذرائع کا کہنا ہے کہ مشترکہ اجلاس 17 دسمبر کو دن 11 بجے بلانے کی ایڈوائس بھیجی ہے، جس میں مدارس کی رجسٹریشن سمیت 8 بل کی منظوری کا امکان ہے، جبکہ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کا کہنا ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں، مدارس اپنا آڈٹ بھی کراتے ہیں، کوئی مدارس کے حساب چیک کرنا چاہتا ہے تو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کسی عالمی قوت کو پاکستان کے نظام میں مداخلت کا حق نہیں۔ مدارس رجسٹریشن بل پر صدر کے اعتراضات سے بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ اعتراضات سے ثابت ہوا کہ اصل مقصد مدارس کو فیٹف کے کہنے پر فیٹف کے حوالے کرنا ہے۔ جے یو آئی فے کے رہنما حافظ حمداللہ نے تنقید کے نشتر چلا دیے۔ انہوں نے کہا کہ قوم پر واضح ہو گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پارلیمنٹ قانون سازی میں آج بھی آزاد نہیں ہے۔ ایوان صدر کے بابوؤں نے سوسائٹیز ایکٹ پڑھا ہی نہیں، ورنہ اعتراضات اٹھانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اتحادی جماعت ایم کیو ایم حکومت سے ناراض، حکومت کا ساتھ چھوڑنے کا اندیا بھی دے ڈالا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے چیئرمین اور وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ نہ جانے ہم کب ناراض ہو کر حکومت چھوڑ دیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ فیصل واڈا ایم کیو ایم کے نمائندے نہیں ہیں، ان کی اپنی سوچ اور ہماری اپنی سوچ ہے۔ ڈی چوک احتجاج کے دوران 3 رینجرز اہلکاروں کی شہادت کا مقدمہ عمران خان، بشرا بی بی اور مرکزی قیادت کے خلاف درج کر لیا گیا۔ ایف آئی آر کی تفصیلات بھی سامنے آ گئیں۔ اسلام آباد کے تھانہ رمنہ میں درج ایف آئی آر کے متن میں کہا گیا کہ رینجرز اہلکاروں کی موت کا واقعہ عمران خان کی ایما اور حکم پر ہوا۔ بشرا بی بی، علی امین گنڈا پور، عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم، سلمان اکرم راجہ، مراد سعید، زلفی بخاری، رؤف حسن، حماد اظہر اور پی ٹی آئی کے دیگر قائدین نے باہمی سازش اور مجرمانہ حکمت عملی کے تحت کی منصوبے کے گواہ جیل میں قید کچھ قیدی مشقتی اور وہاں تعینات خفیہ پولیس کے ملازمین ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور دیگر ملزمان نے ویڈیو پیغام کے ذریعے عوام کو مشتعل کیا اور انہیں فوج اور حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسایا۔ پی ٹی آئی نے 25 سے 28 نومبر تک اسلام آباد میں زیر علاج رہنے والے مریضوں کی تفصیل شیئر کرنے کے لیے انتظامیہ کو خط لکھ دیا۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کے خط میں اسپتالوں کی انتظامیہ سے کہا گیا کہ 24 نومبر احتجاج کے دوران پی ٹی آئی کے متعدد کارکنان زخمی، ہلاک اور لاپتہ ہوئے ہیں، جن کی تفصیلات ہمیں درکار ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ اس عرصے میں زیر علاج مریضوں کے نام، عمر اور زخموں کی نوعیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اس دوران جو لوگ مر گئے ان کی تفصیلات بھی درکار ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہمیں ایسے تمام افراد کی پوسٹ مارٹم رپورٹ دیں اور موت کی وجہ بھی بتائیں۔ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی جانب سے لاپتہ کارکنوں کی لسٹ جاری۔ لسٹ میں موجود ایک شخص نے ویڈیو بیان جاری کر دیا۔
پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ختیجہ صدیقی نے ایکس اکاؤنٹ سے لسٹ شیئر کی جسے پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ نے ری پوسٹ کیا، جبکہ لسٹ میں موجود 59ویں نمبر پر موجود خالد مزاری نامی شخص نے تردیدی بیان جاری کر دیا۔ خالد مزاری نے کہا کہ میرا تحریک انصاف سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، تحریک انصاف نے اپنے اکاؤنٹ سے ایک جھوٹی لسٹ جاری کی ہے، جھوٹ اور من گھڑت پروپیگنڈا کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ دوبارہ گرفتار کیا تو پولیس والوں کو ہتھ کڑی لگوا دوں گا، اے ٹی سی جج نے ڈی چوک احتجاج کے مقدمے سے 32 ملزمان کو بری کر دیا۔ رات گئے پی ٹی آئی احتجاج کے ملزمان کو جہلم جیل سے پیش کرنے پر عدالت برہم۔ اے ٹی سی اسلام آباد کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے مقدمے کی سماعت کی۔ پولیس نے تھانہ I-9 اور تھانہ مارگلہ کے مقدمات میں ملزمان کی گرفتاری ظاہر کی تھی۔ ملک سے ہجرت میں بے لگام اضافہ ہوا، 2 سال میں 18 لاکھ لوگ ملک چھوڑ گئے۔ خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم کا دعویٰ، کہتے ہیں شہباز حکومت کے دوران ملکی قرضے مسلسل بڑھ رہے ہیں، ملک میں بیرون سرمایہ کاری تاریخ کی کم ترین سطح پر آ چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کی صنعتی ترقی بھی 0% ہے، صوبوں کو فنڈ کی ادائیگی میں تاخیر کر رہی ہے، حکومت 2 سال سے بیرون ملک بانڈ بھی جاری نہیں کر سکی۔ چیمپئنز ٹرافی پر کوئی بھی اعلان پریس ریلیز کے ذریعے کیا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی اور فیوژن فارمولے پر تاحال بات جاری ہے، آئی سی سی نے وضاحت کر دی، جبکہ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت نے پاکستان کے فیوژن ہائبرڈ ماڈل پر رضامندی ظاہر کر دی۔ چیمپئنز ٹرافی فیوژن فارمولہ تمام بورڈز ممبران کے سامنے طے ہوا اور فیوژن فارمولہ تحریری طور پر نہیں، تمام بورڈز کی موجودگی میں وعدہ لینے کے مطابق ہوا۔ ذرائع کے مطابق آئی سی سی کی جانب سے بہت جلد چیمپئن ٹرافی کا شیڈول جاری ہونے کا امکان ہے۔